حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی تھیں۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بچہ ہے۔ میں جب بھی توے پر روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کو توے کے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لگ جائے، کیونکہ میں ماں ہوں۔ ماں کا دل بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے۔ وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم کو کس طرح جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیا مانگتا ہے میں بس اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ خود تو توبہ نہیں کرتے، یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت سے جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا، اس دعوت میں سے کھایا۔ جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ سو رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی 2 قسمیں ہو گئیں، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی اور سرشان چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا
اور वहीं ठहरे रहे तो दुश्मन के लश्कर उन पर सुबह सुबह हमला करके हलाक कर दिया और उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। ये मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी और जो दीन हक में लेकर आया उस पर अमल किया, और उन लोगों की जिन्होंने मेरी नाफरमानी की और जो दीन हक लेकर आया उन्होंने उसको भी झुठलाया।